نماز ٹوٹے اس سے آدمی بڑی احتیاط کرتا ہے، بڑی احتیاط کرتا ہے، لیکن ایسا بول جس سے اگلوں کے دل ٹوٹتے نہیں، جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. وہ صبح سے شام تک زبان زبان زبان. نماز، اور نماز اللہ نے 5 وقت مانگی. پھر اپنے حبیب پر تہجد فرض کی، قم اللیل الا قلیلا. میرے نبی باقیوں کے لیے نفل، آپ کے لیے فرض. رات کو میری آپ کی بات ہونی چاہیے. کیوں کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ دن میں بہت مصروف رہتے ہیں دعوت تبلیغ کے کام میں، لہذا رات کا کچھ حصہ مجھے دیں جس میں میری اور آپ کی بات ہو. جس نے بھی اللہ کو پایا ہے رات کے آنسوؤں سے ہی پایا ہے. جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈا ہے رات کے اندھیروں میں ڈھونڈا. عجب بات ہے، دنیا ڈھونڈنی ہو تو روشنی چاہیے، اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو رات کا اندھیرا چاہیے. 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 90% نہیں پڑھتے. حج پہ جا کے بھی نہیں پڑھتے، عادت ہی نہیں پڑھی ہوئی تو حج کے جا پہ بھی نہیں پڑھتے. نماز. تیسری چیز ہے زکوٰۃ، جو اللہ نے مالدار پر فرض کی. اچھا ایک جب ہمارے نبی 50 نمازیں لے کر واپس چل پڑے، کوئی بات ہی نہیں کی. اچھا یا اللہ ٹھیک، تو میں نے پڑھا تو کہیں نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے کھڑا کیا ہوگا کہ میرا نبی تو 50 لے کے چل پڑا، اسے واپس بھیجو. اس کی امت نے تب 5 کو نہیں پڑھنی ہے، 50 کے تو پڑھنی، اس کو میرے پاس واپس بھیج. تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے چھٹے آسمان پر، یا رسول اللہ، اللہ سے ملاقات کیسی رہی؟ بہت اچھی رہی. کیا ہوا کہ 50 نمازیں ملی؟ کہ یا رسول اللہ میں آپ کی محنت کرتا ہوں، ایک کوئی نہیں پڑھیں گے، واپس جا کر تھوڑی کروائیں. پھر آپ واپس گئے سدرۃ المنتہا. تو اللہ نے کتنی کام کی؟ 5. چلو اللہ تعالیٰ 45 کٹھی اڑا دیتا. اچھا میرے حبیب 5، پھر واپس. پھر ہمارے نبی نے نہیں کہا یا اللہ بہت زیادہ ہے، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا. اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. یہ دعا روز میرے نبی صبح و شام مانگتے تھے. اے اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. پھر موسیٰ علیہ السلام کتنی؟ 45 واپس. پھر 5، پھر 5، پھر 5، اڑتے گئے 5 رہ گئے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کتنی؟ 5. کہا نہیں واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے. کہا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، 5 ختم ہو رہی ہیں. اب گیا تو یہ 5 بھی چلی گئی تو میری امت تو ختم ہو گئی، میری امت تو محروم ہو گئی. اب میں نہیں جاتا. کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، ویسے مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں پڑھیں گے، چونکہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے وہ بھی نہ پڑھی. یہ کراچی والے 5 کہاں پڑھیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ تجربہ کر چکے تھے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں واپس جاؤں. جس نے پڑھنا ہوگا پڑھے گا، نہیں پڑھنا ہوگا نہیں پڑھے. ہر کوئی اپنے اپنے کیے گا، اجر اللہ سے لے لے گا. صرف عظمت اور اہمیت بٹھانے کی. جب آپ اس 5 پر موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر کے چل پڑے تو پیچھے سے اللہ کی آواز آئی، میرے حبیب پڑھنے کو 5 لیکن میرا بول وہی، لکھوں گا 50. ہر نماز 10 لکھی جائے گی، ہر نماز 10 لکھی جائے گی. اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کی، مالداروں پہ زکوٰۃ. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم. زکوٰۃ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ میرے نبی پہ درود پڑھو، فرشتوں سے کہتا ہے میرے نبی پہ درود پڑھو، اور خود بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں. اللہ کی طرف اب درود کی نسبت وہ رحمت ہے، اور فرشتوں کی طرف ہماری طرف درود کی نسبت دعا ہے جو ہم کرتے ہیں، صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو، پوری دنیا کے اہل ایمان کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی پر درود پڑھو، اور خود بھی پڑھتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. جو لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وصلی علیہم، اے میرے حبیب ساری امت پر نہیں، جو تیری امت میں میرے نام پہ خرچ کریں گے ان پہ تو درود پڑھ. اگرچہ یہاں صلی دعا کے معنی میں ہے کہ تو ان کے لیے دعا کر، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. تو مال خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ دعا کریں. صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. آپ کی جو دعا ہوگی اور آپ کی جو صلات ہوگی، جو آپ کا درود ہوگا، دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ان کے حل کر کے لے جائے گا. ان کی دنیا بھی سکھی کر دے گا، ان کی آخرت بھی سکھی کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، اور بہت تھوڑی فرض کی. پہلی امتوں پر تھی 100 میں 10 روپے، اور ہماری ہے 100 پہ 2.5 روپے. اور اتنا فضل فرمایا کہ پورا سال پیسہ پڑا رہے. پھر کہا اس میں سے 2.5 روپے دے دو، 2,500 دے دو، اگر استعمال ہو جائے تو کوئی سال سے 1 دن پہلے اگر وہ مال خرچ ہو گیا ہے تو زکوٰۃ ختم ہو گئی. اور 82 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا، 82 دفعہ. اور اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ مالدار فقیروں پہ خرچ کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو ترغیب دیا کہ تم بھی جتنی وسعت ہو خرچ کیا کرو. میرے نبی نے ترغیب دی، سبق درہم 100,000 درہم. 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے بڑھ گیا. تو صحابہ نے عرض کی وہ کیسے بڑھ گیا؟ تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 روپے، ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے. جس کے پاس 2 روپے تھے اس نے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دے دیا.
اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے 1 لاکھ دیا. جس نے 2 میں سے 1 دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا. جس نے 1 لاکھ دیا اس نے اپنے مال کا کوئی 1000واں حصہ دیا. جب تولا جائے گا تو 1 روپے کا وزن 1 لاکھ سے بڑھ جائے گا. اور اس کا ایک واقعہ بھی، حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے نہ کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں، ساری زندگی موقع نہ بن سکا. تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 لشکر کا سارا سامان تیار کیا. ان کی سواریاں، ان کا راشن کے لیے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دی، اور 300 دینار اوپر دی. تو اللہ کے نبی کی جھولی میں 300 دینار پڑے تھے یوں، اور آپ ان دیناروں کو اٹھا کے یوں فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعد، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی. تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے، میں مالدار ہوں، تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا. لہٰذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے. ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے. جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئی تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی. لہٰذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے. میں قربان جاؤں، اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں. کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے، مدرسے میں چندہ دینے جائے، کہ جی مول صاحب یہ 1 لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے. آگے مولوی صاحب کہیں پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں تو کہے گا یہ بھی واپس کرو، میں تو تھوڑی نیت ہے جو کوئی چکر لگتا ہے کہ تسی ٹھیکیدار ہو مگر علی شاید ابھی پیچھے کتنے پے. یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں. مولوی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ یہ لیجیے رسید بسم اللہ، پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں. تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی اس موقع کا سوال ہے. لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے، تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفتا. واہ واہ، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عمر تو وہیں دھڑم ہو گیا گا، میں گیا. سوال سے ہی وہ پتہ چل گیا، بات میری گلی اڑ گئی وکٹ. عمر ما خلفتا یا ما ترکت لأہلک، یہ دونوں الفاظ پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، پہلے ایک دم ڈھیلے ہو گئے، کہنے با جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا. پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفتا یا ما ترکت لأہلک، ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا. تو ان کا ترکت اللہ ورسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا. تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اگلی سنو، اپنے کپڑے بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا. تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے. تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لیے یہ پہنا ہوا ہے. تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فخر میں مجھ سے راضی ہے. میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے آؤں، ساری ہڈیوں میں درد ہے. میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے. آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے. تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو. تو ابو بکر کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی. میرے بھائیو بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملے تو اللہ خوش ہو کے مل رہا، ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں مجرم بن کر، قیدی بن کر. تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا. اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا، کسی کو فقیر کسی کو مالدار. مالدار کا شکر کا امتحان لیا، فقیر کے صبر کا امتحان لیا. اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا، مالدار کا شکر دیکھے گا. اور جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں. جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور، کپڑے، گھر، گاڑیاں. یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے. بیگم صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی اور واپسی پہ کہہ رہی ہیں، اسلم ڈرائیور
آج میری بڑی اچھی قسمت، وہ ساڑی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی 1 لاکھ کی ہے، وہ تو مجھے 75,000 میں مل گئی، بڑی سستی مل گئی. خوش ہو کے ڈرائیور کو بتا رہی. تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا. وہ آ کر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا، تو مہربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں، اس کا علاج ہو جائے. تو صاحب کہتے ہیں اسلم تمہیں پتا تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے، تو میرے پاس تو گنجائش نہیں، میرا ایک ڈاکٹر دوست ہے، میں اسے فون کر دیتا ہوں، وہ تمہاری مدد کر دے گا. جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاکے، چوریاں، قتل و غارت شروع ہوتے ہیں. جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے. تو زکوٰۃ ایک بہت بڑا عمل ہے. 2.5% تو فرض ہے، اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں اللہ کی بارگاہ. ہاں بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں. یعنی وہ بخل کے ملک سے نکل آیا ہے اور سخاوت کے ملک میں انٹری نہیں ہوئی. 2.5 روپے پہ 1 پیسہ بھی اوپر خرچ کرے گا تو اب سخیوں میں آ گیا. پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا جائے گا. اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا. اور اللہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت والے، عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا. نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچا دے. آپ نے سامری کا نام تو سنا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے کے بچے کی پوجا پہ لگا دیا، بچڑے کی. اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے پکڑے گئے، قتل کیے گئے. سامری بھی آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل کرو، جبریل آ گیا. موسیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جو سارے کفر کا سبب بنا اسی کو چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، چھوڑ دو، اپنی موت آپ مر جائے گا. کافر کو سخاوت قتل سے بچا گئی. جب ایمان والا کوئی مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے اونچے مرتبے لے کر جائے. تو اپنے اوپر خرچ کرو وسعت کے مطابق. اللہ نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن غریب کو بھی یاد کرو. زکوٰۃ کو فرض قرار دی. اور آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری نہ دی، یہ تمہارے کراچی میں ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. جتنا بڑا کوئی طاقتور ہے اتنا وہ اپنے نوکروں پر ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، اور ان کے حقوق بھی مارتا ہے، جو فریاد ہی نہیں کر سکتے. میرا پنجاب کا زمیندارہ ماحول سارا ایسا ہی. تو آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے موقع پہ تنخواہ نہ دی اور اس کے پیسے مار لیے، تو اس مزدور کا قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا، میں اس کا کیس لڑوں گا. اور جس کا کیس میرے نبی نے لے لیا پھر اگلا کوئی بچ کے جا سکتا ہے کہ؟ اب مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دو. مزدور سے فرمایا، یہ دونوں طرف کا خوبصورت، کیا متین خوبصورت ہے کہ جو اپنے نوکر کی، جو اپنے مالک کی نوکری بھی پوری دیانتداری سے کرے اور اللہ کی بندگی بھی دیانتداری سے کرے تو اسے ہر کام پہ دگنا اجر ملے گا، دگنا. یعنی میں 1 نماز پڑھتا ہوں، میری 10 ہے، اس کی 20 ہوگی. میں 1 روزہ رکھتا ہوں، میرا 1 ہے، اس کے 2 ہوں گے. میں 1 قرآن ختم کرتا ہوں، میرا 1 ہے، اس کے 2 ہوں گے. ایک طرف اپنے مالک کے ساتھ دیانتداری سے نوکری کر رہا ہے اور ایک طرف اپنے اللہ کے ساتھ دیانتداری سے بندگی کر رہا ہے، دگنا اجر ہو جائے گا. تو مال خرچ کرنا یہ تیسری بنیاد. چوتھی بنیاد ہے روزہ. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تعارف ہے، کلمہ معرفت ہے. نماز اس تعارف کو محبت میں بدلنے کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ لا الہ الا اللہ یہ تعارف ہے. نماز یہ تعلق پیدا کرتی ہے، زکوٰۃ یہ محبت پیدا کرتی ہے، اور روزہ یہ عشق پیدا کرتا ہے. یہ یوں ترتیب چلی ایسے. ایک دم حج پہ ہم چڑھ جاتے ہیں، یہ پچھلی سیڑھیاں طے نہیں کرتے، جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تعارف کا کلمہ ہے، تعارف ہو رہا ہے، پہچان ہو رہی. جیسے میرا باپ کا ایک تعارف ہو رہا ہے، چہروں سے ہم پہچان رہے ہیں ایک دوسرے کو، کسی کو ہم نام سے پہچانیں گے، پھر ملتے رہیں گے تو تعلق بن جائے گا، ایک دوسرے پر خرچ کریں گے تو وہ محبت بن جائے گی. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، پہچان. نماز اس معرفت کو تعلق میں بدلتی ہے، اور پھر زکوٰۃ اس تعلق کو محبت میں بدلتی ہے. پھر محبت کو آگے پروان چڑھا کے عشق تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا اس کا لازمی امر ہے. تو اس کے لیے روزہ رکھا گیا کہ روزے رکھ، اللہ کے لیے بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے. اب یہ بھوک اور پیاس مل کر
اس کے اندر ایک عشق کی آگ لگاتی ہے. پھر یہ عشق مجبور کرتا ہے کہ محبوب کو دیکھوں تو صحیح, اس کا دیدار تو کروں, اور نہیں تو اس کے گھر کا دیدار کروں, کہیں تو نظر آئے, کہیں تو کوئی آثار دیکھوں. تو پھر اس کے لیے بلایا گیا کہ اب آؤ والہانہ عاشقانہ مجنونانہ. چونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ زیب و زینت سے بے نیاز ہوتا ہے, وہ تو دیوانوں کی طرح آتا ہے. لہٰذا کہا بھائی دیوانوں کی شکل بناؤ, ٹوپی اتار دو, خوشبو پھینک دو, کنگھی پھینک دو, کفن پہن لو, جوتا بھی ایسا ہو کہ صرف تمہیں گرمی سے بچائے, سردی سے بچائے, اور آؤ میرے گھر کی طرف. کراچی میں کہا تضرعا و خفیہ, مجھے یاد کرنا تو آہستہ آہستہ, شور نہ مچایا کرو. اور جب بیت اللہ میں بلایا قال عج و ثج, شور مچاتے ہوئے, کہ دیوانے شور مچاتے ہوئے پہچانے جاتے کہ دیوانہ ہے, بڑا سنجیدہ ہوتا, بڑا عقل مند ہے, کہ نہیں عاشق بن کے جانا ہے. عاشق ہوں میں عشق کما میں, یہ میری زبان کی شاعری ہے, تمہیں مزہ آئے نہ آئے مجھے مزہ لینے دو. عاشق ہوں میں عشق کما میں, دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ سہ بدیاں ہزار غلام ہیں, کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے, جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیں سر چائیں نبا ہو, توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے, بمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دبا ہو, سر دتے تے روز نہ بھنے. یہ حج ہے, یہ حج ہے. اب الحب ان یخفا وقد کم کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا. یہ ایک لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی اور یہ شعر پڑھ رہی تھی. اذا اشتد شوقی ہام قلبی بذکرہ ان رمت قربا من حبیبی تقربا. اور جنید بغدادی طواف کر رہے اور ان کے کانوں میں شعر پڑے, اور شعروں کا ظاہر بڑا جب ہے کہ میں نے تو محبت کو بہت جھٹکے دیے, بہت اپنے آپ کو بچایا, پر عشق نے میرے دل میں ڈیرے ڈال دیے اور خیمے گاڑ دیے, تنابیں کس دیں, مجھے کہیں کا نہ چھوڑا, مجھے کسی کا نہ چھوڑا, میں ایک ہی کی ہو کے رہ گئی. جب اس کا خیال آتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں, جب وہ نظر آتا ہے تو میں ہوش میں آتی ہوں. تو وہ جنید بغدادی کہنے لگے وہ لڑکی بیت اللہ میں کیا کہہ رہی. تو اس نے دیکھا اور ہنس پڑی. لولا التقى لم اهجر عن طيب الوطن. کیا سمجھے ہو, میری بات کو غلط سمجھے ہو, مجھے میرے رب کا عشق رات کے اندھیرے میں یہاں لایا, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی. تو کہنے لگی تم کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو جنید کہنے لگے بیت اللہ کا. تو وہ زور سے ہنس پڑی اور یوں آسمان کو دیکھا, کہنے لگی واہ میرے رب, تیرے بھی کیسے دیوانے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں, جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں. جنید فرماتے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا, جب ہوش آیا تو وہ بچی جا چکی تھی. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ محنت تعارف, نماز پہ محنت تعلق, مال کا خرچ کرنا محبت, روزے رکھنا عشق, اور حج پھر وصال ہے, ملاپ ہے, ملاقات ہے. دیکھو نا, کوئی عبادت کی شکل ہی نہیں ہے. ایک آدمی ننگے سر ہے, 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں, اور بیت اللہ میں چکر لگا رہا ہے. بھائی کیا کر رہے ہو؟ پوچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھا, ابھا دیکھا لما دیکھا, ٹٹھی دل کو دما ٹیکا, سجن مل سم کے مر پوساں. یہ طواف ہے کہ میں تو کبھی دائیں دیکھتی ہوں, کبھی بائیں دیکھتی ہوں, کبھی آگے کبھی پیچھے, کہیں میرا محبوب نظر آئے, نہ نظر آئے تو میں مر جاؤں گی, جان کی بازی ہار بیٹھوں گی. میں محبوب کی تلاش تیرے کوچے اس بہانے, مجھے دن سے رات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا. حج عشق ہے, وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے, لہذا تھوڑی سی تکلیف آتی. عثمان جی پیسے اتنے لائے نہیں تھے, حقیقی تاجے 9.5, کیونکہ وہ تو کھانے پینے کا پروگرام ہے, کھابا پروگرام ہے, یا بوفے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا, بوفے ٹھنڈا ملا ہے. اس کے تو تصور میں ہی نہیں ہے کہ میں کسے ڈھونڈنے آیا ہوں. ایسا تو نہیں حسین بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ گئے تھے. ایک بول بول کے ساری نسل بچا سکتے. کون سی نسل؟ اہل البیت. کون سی نسل؟ آل الرسول. کون سی نسل؟ کائنات کی پاکیزہ ترین نسل. ایک بول پہ وہ اپنی بچا سکتے, اور جنت کا بھی کوئی نقصان نہ تھا. نہیں, اللہ پہ سودا نہیں ہو سکتا. کاٹ دو. تمہارا تاجر جھوٹ بولنے کو تیار, جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں, سود چھوڑنے کو تیار نہیں. کتنے بڑے تاجروں نے میرے ساتھ متھا مارا کہ سود کے بغیر تجارت چلا کے دکھاؤ. سود کے بغیر تجارت کیسے چلے گی؟ کہ اللہ مطلب اللہ کو مقصود نہیں بنایا, اللہ کو ڈھونڈنا پانا اور اللہ کی طلب زندگی کا مقصد نہیں بنایا. یہی دھوکے کے گھر اور مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے کی دوڑ ہے. اسی کو عزت سمجھا, اسی کو بڑائی سمجھا, اسی کو بلندی سمجھا, اسی کو معراج سمجھا. آج آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ میں تو کسی بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو کے آیا ہوں. اس لیے قیامت کا دن کو یوم التغابن بھی کہتے ہیں. تغابن کے نام پر سورت اتری ہے کہ اس نے لوگوں کو پتہ چلے گا ہائے ہائے دھوکے میں رہ گئے,
ذالک یوم التغابن، یہ ہے جس دن دھوکا کھلے گا. ہم تو دھوکے میں رہ گئے. تو بھائیو بہنوں، حج کا اصل موضوع سمجھو. اللہ کو پانا اور اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا اور اللہ پہ مٹ جانا، یہ حج کا مغز ہے، یہ حج کی روح ہے. باقی اس کے اعمال ہیں، کچھ سفر کی ضرورتیں ہیں، کچھ وہاں رہنے کی ضرورتیں ہیں، کچھ حج کے جو شرعی اعمال ہیں کچھ ان کی ضرورتیں ہیں. لیکن جو حج کی روح ہے وہ ہے اللہ کو ڈھونڈنا، قبلہ بدلنا. قبلہ یہ دل اللہ کو دینا. ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ الاسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا ان تسلم قلبک للہ، دل اللہ کو دے دے، یہ اسلام ہے. دل اللہ کو دے دے، یہ اسلام ہے. تو بھائیو بہنوں، طے کر کے جاؤ کہ زندگی کو بدل کے واپس آنا. اتنے سال اپنی مرضی کے گزار لیے، تو اب اللہ سے مل کے آ رہے ہیں، تو اب باقی زندگی اس کی مرضی پہ گزار دیں. اتنا زمانہ اپنی مرضی پہ گزارا ہے، تو اب باقی جو وقت حج کے بعد گزرے گا وہ اللہ کی مرضی پہ گزاریں گے. کہ جو اللہ کہے گا وہ کریں گے، جس سے روکے گا اس سے رکیں گے، جو وہ فرمائے گا اس پر لبیک کہیں گے، جس سے ہٹائے گا اس سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے. تو ہمیں اس کی روح حاصل ہو گئی. یہ عبادات ہیں، اور عبادات میں یہ سب سے عالی شان اللہ نے عبادت بنائی ہے الحج. اور ایک اور میں نے غور کیا، اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو فرمایا کہ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر فرض ہے، اس میں اللہ کا نام کوئی نہیں ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزے فرض ہیں، اللہ کا نام اس میں کوئی نہیں ہے. من شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اس میں اللہ کا نام کوئی نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے حج کو فرض کیا تو اب میں وہ آیات دوبارہ پڑھ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ فرض. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وانفقوا، زکات فرض. اور جب اللہ تعالیٰ حج فرض فرمانے لگے تو اس کو یوں پیش کرتے، کتب علیکم الحج، تم پہ حج فرض ہو گیا. یہ نہیں، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. جس طرح اللہ نے حج کو پیش کیا ہے، کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا. جس طرح اللہ پاک نے حج کو فرض بنا کے پیش کیا ہے، کسی فرض کو ایسے پیش نہیں کیا کہ نام ہی اپنا ہے، وللہ وللہ وللہ. اور یہ جو لام ہے، پہلے لام پھر اللہ، تو بن گیا للہ. تو لام کے یہاں دو مطلب ہیں. للہ، بھائی حج کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور کوئی حاجی تو نہیں کروانا، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. وللہ، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ احرام باندھا ہوا ہے، پتہ ہے حج پہ جا رہے ہیں، وہ بھی کہے گا حج پہ جا رہا ہوں، یہ کہے گا عمرے پہ جا رہا ہوں. لیکن اللہ نے تاثر کیا دیا ہے لام کے ذریعے سے، وللہ. کہاں جا رہے ہو؟ حاجی میں اللہ کی ملاقات پہ جا رہا ہوں، اللہ نے بلایا ہے تو میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. وللہ، اتنی خوبصورت ابتدا ہے. اور پھر آگے حج فرض کرنا ہے ایمان والوں پر، اور ایمان والوں میں مالداروں پر، اور مالداروں میں صحت مند پر. 3 شرطیں ہیں، ایمان بھی شرط ہے، مال بھی شرط ہے، صحت بھی شرط ہے. مال والا ہے، صحت کوئی نہیں، حج ثابت. ایمان والا ہے، مال کوئی نہیں، حج معاف. تو یہ 3، ایمان بھی ہو، مال بھی ہو، صحت بھی ہو. لیکن اللہ نے پیش کیسے کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ. علی الناس میں کافر، مسلم، مشرک، مومن، سب، مالدار، غریب، فقیر، امیر، سب، بیمار، صحت مند، سارے، معذور، دوسرے، سارے. علی الناس، علی الناس. ہے کوئی میرے بندوں میں جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہو؟ ہے کوئی جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہو؟ انداز یہ ہے. اور آگے چونکہ صرف مالداروں کو اور صحت مند کو لینا ہے تو کہا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اس کو آخر میں لائے، پہلے نہیں لائے، آخر میں لائے کہ ہاں بھائی تمہارے رب کی تمنا تو یہ ہے کہ سارے ہی آ جاؤ میری ملاقات کی. ایک واحد بادشاہ ہے جو فقیروں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا ہے، جو سوالیوں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا ہے. باقی جتنے ہیں وہ سوالیوں کو دیکھ کے ڈانٹتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں، دروازے بھی بند کرتے. ایک اللہ ہے، عجب صفت ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. مانگتے کیوں نہیں؟ سب سے آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ بڑے مزے سے نکالے گا جنت. اسے ایک اعلیٰ درجہ دینا ہے جو اس کا سٹیٹس ہے، سب سے آخری جنت. تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر لائے گا، پیچھے کمر جلے گی، آگے جسم محفوظ. تو اس کے دل میں اللہ سوال پیدا کرے گا، یا اللہ کہ مجھے جہنم سے تھوڑا باہر نکال دے،
तेरी बड़ी मेहरबानी। तो अल्लाह कहेगा और कुछ फिर मांगोगे? कहने बिल्कुल नहीं मांगता हूँ। तो अल्लाह उसको जहन्नम से बाहर निकाल दे। तो आगे थोड़ी सी जन्नत दिखा दे। अब आदमी की हिर्स और हवस तो खत्म हो नहीं सकती। थोड़ी देर में कहेगा या अल्लाह वो छोटी सी जन्नत मुझे दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। तो अल्लाह कहेगा फिर और तो नहीं मांगे? कहने बिल्कुल तेरी इज्जत की कसम नहीं मांगता हूँ। तो अल्लाह वहां पहुंचा दे। थोड़ी देर के बाद एक और उसको दर्जा दिखा दे। जब उधर देखेगा पहले आदमी पैदल कहते अल्लाह साइकिल ही दे दे। जब साइकिल आ जाता है फिर कहता है अल्लाह मोटरसाइकिल दे दे। जब मोटरसाइकिल आ जाता है फिर कहता है अल्लाह गड्डी दे दे, चाहे सुजुकी क्यों ना हो। जब सुजुकी आ जाती है अल्लाह टोयोटा ही दे दे। तो आदमी का हिर्स आगे आगे जाता है। तो थोड़ी देर तक तो देखता रहेगा, फिर चुप फिर कहेगा जी अल्लाह ये मुझे दर्जा दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। तो अल्लाह फरमाएंगे फिर आगे तो नहीं मांगोगे? नहीं तेरी इज्जत की कसम आगे नहीं मांगता। तो अल्लाह वहां पहुंचा दे। फिर उसका असली मकाम उसको जाहिर करेगा जहां उसने जाना है। वो आखिरी जन्नती, मेरे नबी ने फरमाया मैं आंखों से देख रहा हूँ जहन्नम से निकल रहा है और जन्नत में जा रहा है। उसका नाम होगा जुहैना, मेरे नबी ने बताया। उसका कबीला होगा जुहैना, अरब कबीला है, अरब। और जब वो उसको वो आखिरी जन्नती उसको इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अल्लाह अता फरमाएगा, इस जमीन से 10 गुना बड़ी। तो अल्लाह यूं दिखाएगा। तो अब वो उसको देखेगा तो अब जो नजर आ रहा है वो हकीर हो जाएगा। तो फिर उसको सोच आएगी जब हुण मंगे आता कहते हैं रिवर्स गियर ना लग जाए, दोबारा पीछे दोज़ख की वापसी ना हो जाए। तो लिहाजा चुप, अंदर में उबाल उठ रहे हैं कि मांगू, और डर लग रहा है कि इतनी दफा कसमें खाई तोड़ दी, कसमें खाई तोड़ दी। तो कहीं अल्लाह ताला आगे चल बहनों वापस कर दो। तो लिहाजा चुप करके बैठो। अल्लाह तो अंदर का भेद जानता है। थोड़ी देर के बाद अल्लाह कहेगा मांगते क्यों नहीं, मांगते क्यों नहीं? कहेगा या अल्लाह सअलतुका हत्ता इस्तहयैत व हलफ्तु फीका हस्तहयैत। या अल्लाह मैंने इतना मांगा क्या मांगते शर्म आती है, और इतनी दफा कसमें तोड़ी हैं कि अब कसम तोड़ते हुए शर्म आती है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे वाह वाह तूने मुझे लगता है समझाई नहीं। अच्छा अगर मैं तुम्हें दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दे दूं तो राजी है? तो कहेगा या अल्लाह रब हो के मजाक तो ना कर मेरे साथ। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मजाक नहीं कर रहा हूँ, चल तेरे लिए दरवाजे खुल गए हैं। तो अल्लाह वाहिद शहंशाह है, मांगो तो खुश होते, ना मांगो तो नाराज होते, और जितना मांगो उतना खुश होते। बाज़ लोग इश्काल करते हैं कि इतने नेक आदमी हैं, ये दुआएं मांग मांग के थक गए, इनकी कबूल ही नहीं हो रही, और ये फला आदमी ऐसा है कि वो एक काम सीधा नहीं दुआ करता कबूल हो जाती। तो मेरे नबी ने फरमाया कि एक अल्लाह के ताल्लुक वाला बंदा या बंदी अपनी जरूरत में अटका हुआ है और अल्लाह से मांग रहा है और रो रहा है, ऊपर से दरवाजा नहीं खुल रहा है, कहता पता नहीं क्या नाराजगी हो गई है। हत्ता के फरिश्ते सिफारिश करते हैं कि या अल्लाह ये इतने देर से बेचारी रो रही है, ये इतने देर से रो रहा है, या अल्लाह इसका काम कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उहिब्बु अन अस्मा हनीनहु, मुझे इसका रोना बड़ा प्यारा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कुछ और रो ले। दे दिया तो फिर क्या रोना, लिहाजा मैं चाहता हूँ थोड़ा ये रो ले, इसलिए लेट हो रहा है, इसलिए लेट नहीं हो रहा कि मैं नाराज हूँ। तो अल्लाह ताला के मुख्तलिफ अपने बंदों के साथ मामलात हैं। तो हज मेरे भाइयों बहनों, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, आओ भाई आओ, अपने रब की मुलाकात के लिए आओ, सारे आओ, ईमान लेकर आओ, काफिर कलमा पढ़ लो और कलमे वाले तैयारी कर लो। फिर आगे नरमी कर दी, अच्छा भाई जो आ सकता है वो तो जरूर आए। इस पेशकश में इतनी मोहब्बत थी कि सुनने वाले को ये शक पड़ सकता था कि लगता है अल्लाह को हमारे हज की जरूरत पड़ गई है, तो फिर वमन कफरा, नहीं आओगे ना, यहाँ कुफर से मुराद काफिर होना नहीं, वमन कफरा, जो हज पे नहीं आता फ़इन्नल्लाह लग़निय्युन अनिल आलमीन, तो मुझे सिर्फ तुम्हारी नहीं, मुझे तो कुल कायनात की परवाह कोई नहीं, तुम नहीं आओगे तो क्या हो जाएगा। तो आखिर में अपने ज़ात को साफ किया है और शुरू में अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। तो भाई बहनों ये नियत करके जाओ कि वापस वाली जिंदगी वो नहीं होगी जो पहले थी, वो नहीं होगी जो पहले थी। तो अल्लाह की मुलाकात इस तरह हो कि माजी और हाल और हो जाए और मुस्तकबल और हो जाए, तो गोया हम अल्लाह की बारगाह में अपनी मोहर लगवा के आ गए। ये इस्लाम का इबादत का पहलू है। ये इबादत का पहलू उस वक्त मुकम्मल होगा जब इसके साथ अखलाक का पहलू जुड़ेगा, वह है लोगों के हुकूक अदा कर। सबसे इंशाल्लाह मैं अल्लाह के नबी का खुतबा पढ़ के सुनाऊंगा अरफात में। 3 दिन आपने तकरीर फरमाई, तीनों दिन एक ही जगह से बयान शुरू किया, लोगों तुम्हारी इज्जतें, तुम्हारे जान, तुम्हारे माल एक दूसरे के लिए हराम हो गए, किसी की इज्जत पे, किसी के माल पे, किसी की जान पे हाथ न डालना। और आखिरी जुमला है ला तर्जिउ बादी कुफ्फारन यज़रिबु बअज़ुकुम रिक़ाब बअज़, देखो मेरे बाद काफिर ना हो जाना, एक दूसरे के गले काटते फिर रहे हो, एक दूसरे के गले काटते फिरना गोया मेरे नबी की नजर में काफिर हो जाना है। ये आखिरी जुमला था। और फिर एक और आया ला तुसव्विदु वजही यौमल क़ियामा, देखो मुझे क़यामत का दिन तुम्हारी वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े, मुझे शर्मिंदा होने से बचाना। ये आपके खुतबात के आखिरी अल्फाज हैं। तो
ایک تو اس کی تفصیل حج کیسے کرنا، وہ کتابیں موجود ہیں، سارے کچھ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ موجود ہیں، آپ آسانی سے اس کو فالو کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مینا بکروں سے بھرا پڑا، ایک بکرا دے دو، 2 دے دو، 4 دے دو، 5 دے دو، جتنے مرضی دے دو ہو جائے گا. تو جب تم اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہے ہو تو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین حج کیا ہے؟ الحج والسج، سب سے بہترین حج ہے لبیک کہنا زور زور سے اور قربانی کرنا اپنی وسعت کے حساب سے، خون بہانا ہے، قربانی کرنا. ہمارے نبی اگر اپنی طرف سے قربانی کرتے تو ایک بکرا ذبح کر دیتے، ایک دمبا ذبح کر دیتے، ایک مینڈا چھترا. ساری زندگی ہمارے نبی عید قربان پر 2 قربانیاں کرتے تھے، 2 چھترے، ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک امت کی طرف سے کرتے تھے ساری تو. لیکن جب آپ نے حج کیا تو آپ نے کتنی قربانیاں فرمائیں؟ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی تو آپ اور حضرت علی کے اونٹ مشترکہ مل کر 100 تھے، 100. تو وہ 100 اونٹ میں سے آپ نے 63 اونٹ الگ کروا لیے، ہر سال کا ایک اونٹ، اور ایک اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، ایک میں 7 ہوتی ہیں. پھر ان میں سے 5 کو الگ کیا، 5 میں سے ایک کو سامنے لایا گیا اور اس کو کھڑا کر کے آپ نے ذبح کیا، کھڑا کر اس کے یہاں یوں برچھا مارا. تو یہاں تو جانور ہو، بکرا ہو، اونٹ، جب اس کو برچھا لگتا ہے تو وہ شور میں جاتا ہے، کرتا ہے. لیکن جب وہ اس اونٹ کو لگا نبی کے ہاتھ سے برچھا تو اس کی خوشی سے ہائے نکلی. اور پیچھے جو اونٹ کھڑے تھے ان میں جنگ شروع ہو گئی، ہر اونٹ رسی توڑ کے آگے بڑھ کے ذبح ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میں پہلے ذبح ہو جاؤں، میں پہلے ذبح. نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غد، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکت، وہ امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد. کہ آج سارے جنگل کے ہرنوں کو انتظار ہے کہ آج ہمارا محبوب شکار کرنے آ رہا ہے. تو ہر ہرن گردن جھکا کے کھڑا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں. تو یہ شعر میرے نبی پہ فٹ آتا ہے کہ سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی اور ہر ایک کا زور تھا میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں. آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اور برچا پھینک دیا اور اپنی بیویوں کا حصہ اس میں نہیں رکھا. بیویوں کے لیے الگ قربانی کی، بیویوں بیگمات کے لیے الگ قربانی کی، اور اپنے 63 اور 7 ہر اونٹ میں. اور پھر یہاں تک فرمایا کہ علی جو گوشت بنائے اس کو مزدوری گوشت میں سے نہیں دینی، میں الگ سے دوں گا، اس کا ہر ٹکڑا اللہ کے نام پہ جانا چاہیے. گوشت میں سے مزدوری بھی نہیں دی، الگ سے مزدوری دی. اور پھر فرمایا کہ آؤ بھائی جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے. پھر فرمایا حضرت علی سے کہا ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے لو اور ایک دیگ چڑھا دو. تو وہ ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے کر دیگ چڑھائی. پھر آپ نے اس کے پکنے کا انتظار کیا. جب وہ تیار ہو گئی تو پھر آپ نے حضرت علی نے چند اور صحابہ نے مل کر اس کا گوشت کھایا، شوربہ پیا، اور پھر اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے. تو آپ مالدار لوگوں قربانی کرنا دل کھول کے، ماڑے ماڑے جانور نہ تلاش کرنا، بھائی سستا کڑا لگتا ہے. اللہ کے نام پہ لگانا، جھگی پھونک تماشا ویک ہماری پنجابی کی مثال ہے. لگا تو صحیح، پھر دیکھ آتا کیسے ہے واپس. ایک صحابی ہیں ابو الدحداح، ایک آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ له اضعافا کثیرا. تو وہ ایک انصاری صحابی نے آیت سنی، وہ بھاگے ابو الدحداح، ارے آج عجب آیت آئی ہے، کیا؟ کہ اللہ کہہ رہا کوئی ہے مجھے قرضہ دے میں واپس کروں کئی گناہ کر کے. تو ابو الدحداح آئے دوڑے یا رسول اللہ کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے قرضہ دو میں واپس کروں؟ کہا یا رسول اللہ کو کیا ضرورت قرضہ مانگنے کی، کہ اللہ چاہتا ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے. کہا اچھا اگر میں اللہ کے نام پہ دوں تو آپ وعدہ کرتے ہیں میری جنت کا؟ ہاں وعدہ. کہ میری بیوی کی جنت کا؟ کہا وعدہ. کہ میرے بچوں کی جنت کا؟ کہا ابو دہدا تو زیادہ ہی مانگتا جا رہا ہے، پر تیرے بچوں کا بھی. کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، میرے 2 باغ ہیں دونوں اللہ کے نام پہ صدقہ. ہم کہا نہیں ایک دے دو، ایک رکھ لو، ایک بچوں کے لیے رکھو، ایک اللہ کے نام پہ دو. اچھا پھر میرا وہ باغ جس میں 600 کھجوریں ہیں وہ میں نے اللہ کو دے دیا. ہمیں کہا ٹھیک ہے جا تو، تیرے بچے تیری بیوی جاؤ جنت. انہوں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور باغ میں نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہ کہیں اندر جا کے نیت نہ بدل جائے. جیسے یعنی لوگ سودے سے پھرتے ہیں، دوڑم سارے لٹو بنے ہوئے، 4 پیسے اوپر گیا سودے سے پھر گئے، 4 پیسے نیچے گیا سودے سے پھر گئے، جیسے ایمان اور زبان کا بول کوئی چیز ہی نہیں. پیسہ ہی خدا بناؤں میں، پیسے کے پیچھے ایمان بھی بک رہا ہے، عزت بھی بک رہی ہے، غیرت بھی بک رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. سارا کراچی جھوٹ اور دھوکے کا. کراچی نہیں، میرا ملتان لے لو، لاہور، سندھ، بلوچستان لے لو، سرحد لے لو، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، دھوکہ دھوکہ دھوکہ. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. ساری تجارت، سارا سب کچھ اس پہ آ چکا. تو آپ باہر کھڑے ہو گئے، کہنے گئے امت دہدا بیوی کو بلا، کہا کیا ہوا؟ کہ باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ. کیوں؟
کا बाग अल्लाह को दे दिया, अच्छा इसके बदले में तेरी मेरी बच्चों की जन्नत पक्की हो गई। उनका रबे हल भाई मुबारक हो, बड़ा अच्छा सौदा किया, बड़ा अच्छा सौदा किया। तो भाइयों, गिन गिन के रखने के शौक ना करो, लगाने का शौक रखो। अपने ऊपर भी लगाओ, अल्लाह रोकता नहीं। कमाओ हलाल, हराम ना हो, झूठ ना हो, सूद ना हो, खयानत ना हो, जुआ ना हो, सट्टा ना हो, जखीरा अंदोजी ना हो। तुम सारे ताजर, कराची के नहीं पूरे पाकिस्तान के ताजर अब्दुर्रहमान बिन औफ की जेब में आ जाओ, जेब में। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु जो 10 बड़े सहाबा में एक, आपने कहा अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, जुबैर जन्नती, तलहा जन्नती, साद इब्न अबी वक़ास जन्नती, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती, सईद बिन ज़ैद जन्नती। ये 10 टॉप 10 सहाबा हैं, उनमें एक अब्दुर्रहमान है। जब इनका इंतकाल हुआ तो 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार, कागज दे नोट नहीं तो मैं बेवकूफ बना छड़ा सारे ने। कागज जाकर टोरे वदन, कोई सेठ साहब, कोई मियां साहब, कोई शेख साहब, वो निरा कागज ही कागज, और कागज भी वापस लेके प्लास्टिक दे छड़े है। गॉड है जी गॉड। मतलब हम कैसे बुद्धू बने, कैसे बुद्धू बने। अरे दौलत सोने और चांदी का नाम है। ये कागज पे डॉलर बाड़े चले जाओ, डॉलर भी ले लो, पाउंड भी ले लो, जो जितने मर्जी बाड़े चले लो। तुम्हें बेवकूफ बनाया है दुनिया के बनियों ने। तुम्हें कागज पकड़ा दिए, तुमसे जायदादें ले ली, और फिर कागज भी वापस लेकर तुम्हें कार्ड पकड़ा दिए। वो फिनलैंड से वापसी हो रही थी तो हमें बड़ा कमरा चाहिए था। वो कमरा छोटा था, वो क्रूज था, ये जो बड़े बड़े बहरी जहाज चलते, तो हमें कमरा छोटा मिला। तो मैंने कहा यार कोई बड़ा कमरा, तो हमारी जमात बड़ी है तो कोई बैठने की, कोई सोने की हो। तो हम वहाँ गए काउंटर पर, तो उसने कहा जी आप 2500 क्राउन दे दें तो हम आपको कमरा दे देते। हमने कहा ले लो। कहा नहीं हम पैसे नहीं लेते। क्या लेते? कार्ड। वो कहा पैसे तो ज्यादा, कार्ड लेंगे। अब हमारे तो पास कार्ड नहीं थे, तो स्वीडन का एक साथी हमारे साथ था, तो उसने अपना कार्ड दिया, तो उन्होंने उसको क्रॉस किया, तो उसमें उन्होंने हमें बड़ा कमरा दे दिया। तो तुम्हें तो पागल बना गया बनिया, दुनिया का सबसे बड़ा बनिया। तुम्हें कागज देके तुम्हें सेठ साहब बना दिया, शेख साहब बना दिया, पता नहीं क्या कुछ बना दी। और अब्दुर्रहमान जो छोड़ के मर रहे हैं वो कागज नहीं 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार। एक दीनार 4.5 माशे का होता था, और एक माशा मैंने सुनार से पूछा कितने का होता है, उनका 5000 रुपए का माशा चल रहा है। अब इसको तुम ज़रब तकसीम करके देख लो कि अब्दुर्रहमान कितना छोड़ के दुनिया से तशरीफ ले गए थे। हमने कहा अब्दुर्रहमान ताजर और रहमान, अब्दुर्रहमान ये रहमान का ताजर है, रहमान का ताजर है। इतनी बड़ी तिजारत की का मेरी तिजारत के 4 उसूल थे। आप में ताजर भी होंगे बड़े बड़े। मेरी तिजारत के 4 उसूल रहे। कभी उधार नहीं खरीदा, नंबर 1। तुम्हारी सारी मार्केट निकल गई, इस पहली शर्त ही सारी मार्केट आउट हो गई। कभी उधार नहीं बेचा, जड़े 2-4 रह गए वो भी निकल गए। कभी उधार नहीं खरीदा, कभी उधार नहीं बेचा। जिसने उधार खरीदा भी हो और उधार बेचा भी हो, उनका दी रात नहीं दा सकता। लेने वाले सिर ते चढ़े हो, देवन वाले लुके हुए किधे जावे। ना बीवी अच्छी लगे ना बच्चे अच्छे लगे। तो जिसने नकद खरीदा नकद बेचा तो आराम नाल सुता वो पैसे बुझे चेन, किसी को ना लवना ना देवना। तो मैंने कभी उधार नहीं खरीदा, मैंने कभी उधार नहीं बेचा, मैंने कभी स्टॉक नहीं किया। मैंने जिंदगी भर कभी स्टॉक नहीं किया कि पड़ जाए प्रॉफिट तो फिर बेचूं, जब प्रॉफिट मिला फौरन बेच दिया। मैंने कभी सौदे का ऐब नहीं छुपाया, मैंने कभी सौदे का ऐब नहीं छुपाया। मेरा एक अजीज कहने लगा जी मुझे ये कपड़ा मार्केट फैसलाबाद में किसी ताजर से मेरी बात करा दे, मैं जरा कपड़े का काम सीख लूं। मैंने एक से कह दिया, उसने कहा जी भेज दो। हफ्ते बाद वो बच्चा वापस आया। उस बच्चे के 4 महीने तबलीग में लगे हुए थे। मैंने कहा वापस क्यों आ गए? अगर जो थे पहला काम में सिखाई दें कि ऐब लुकावना किवें। अब पहले ये सिखाते हैं कि ऐब छुपाना कैसे। मैं कहा चंगा की वापस आ। तो अब्दुर्रहमान जैसे ताजर बनो। उधार नहीं, उधार लेना मना नहीं है, उधार देना मना नहीं है। हाँ चैन सुकून के लिए, ताकि तुहानू गोलियां ना खावनियां पड़, नींदरा चढ़ियों किथे रह गई। एक अरबोंपति आदमी की बेगम का फोन है, मौलाना मैं दुनिया की बदकिस्मत तरीन औरत हूं। मैंने कहा क्या हुआ? सारी रात नींद नहीं आती, सारी रात नींद नहीं आती। अपनी तिजारत में किसी का हक ना मारो, किसी से झूठ ना बोलो, वादा करके जबान से ना फिरो, वादा करके जबान से ना फिरो। अपने सौदे में हेरा फेरी ना करो। उसमें कुछ मसला है तो बताओ। ये एक ताजर मेरा ये बयान सुन रहा था, ये गाड़ियों का पेशावर का था, बयान कहीं और हो रहा था। मेरी हमारी जमात गई पेशावर, तो उसका सबसे बड़ा शोरूम है पेशावर। तो मुझे ले गया, तो एक गाड़ी खड़ी थी टोयोटा। कहने लगा मौलाना ये गाड़ी आपकी वजह से 1 साल हुआ नहीं बिकी, मेरी वजह। मैं आज पहली बार आपका बयान सुना था कि सौदे का ऐप बताओ,
تو یہ گاڑی اتارتے ہوئے نئی گاڑیاں بیچتا ہے, پرانی نئی گاڑی کا بازی گاڑیاں جب اتار رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے لگ جاتی ہیں, پھر ہم اس کو پینٹ پونٹ کر کے کہتے ہیں بالکل فریش ہے. تو یہ گاڑی لگ گئی تھی, تو اب جو آتا ہے میں اس کو بتاتا ہوں یہاں سے لگی تھی, ہم نے پینٹ کیا, کہتے چھوڑو سن کھول دے, ایک سال ہو گیا. میں کہا چل میں خریدار ہوں, مجھے دے. نہیں نہیں تیرے سے میں نہیں ڈالتا. تو ہماری جماعت وہیں تھی, ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اس کا فون آیا کہ وہ میری گاڑی بک گئی. اتنا ہی اللہ دیکھتا ہے, تھوڑا سا دیکھتا ہے, بھائی کچا ہے کہ پکا ہے. تو صرف حج کر کے گناہ نہ بخشواؤ, سچی تجارت کر کے گناہ بخشواؤ. میرے نبی کا فرمان ہے, جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھکتا ہے اور تھک کے شام کو گھر جاتا ہے, اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو بھائیو بہنوں, دین کا دوسرا حصہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک, ماں باپ کے ساتھ, بیوی کا خامد کے ساتھ, خامد کا بیوی کے ساتھ. اس زبان نے وہ آگ لگائی ہے کہ پوری دنیا میں جو آگ زبان نے لگائی ہے اتنے پیٹرول اور گیس سے بھی آگ نہیں لگتی. تو میں آپ سب سے اخلاق کے معاملے میں ایک بات, اس زبان کی حفاظت کرو. اس سے جھوٹ نکال دو, غیبت نکال دو, گالی نکال دو, دل آزاری نکال دو, دل چکنی نکال دو. جو کر جائیں سہ جاؤ, چپ کر جاؤ, پی جاؤ. میرے رب کی قسم, بڑے بڑے ولی ابدال تمہاری گرد کو نہیں پکڑ سکے تھے. جس نے زبان کی حفاظت کی اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا, وہ اتنی تیز رفتاری سے نکلے گا. تو یہ پوری زندگی میں نے بیان کی ہے مختصر وقت میں, صرف حج نہیں میرے سامنے موضوع, یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے ضروری فیکٹر ہیں. اور آخری میں اخلاق بتا رہا ہوں, حقوق العباد بتا رہا ہوں. یہ بڑا خوفناک چیپٹر ہے. اللہ سے معاملہ کچھ گنجائش ہے چونکہ اللہ سخی ہے, لیکن لوگوں سے معاملہ پڑا تو کم بڑا کھو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ معاف کرے تو میں کر دیتا ہوں, یہ نہ کرے تو میں نہیں کرتا. تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ کہا جی جس کے پاس پیسے نہ ہوگا. نہیں, میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا, حج, نماز, روزہ, زکوٰۃ, جہاد, تبلیغ, ذکر, تلاوت, پتہ نہیں کیا کچھ, لیکن حقوق العباد برباد کیے ہوں گے. کسی کو گالی دی, کسی کو تھپڑ مارا, کسی کی زمین دبائی, کسی کا گھر دبایا, کسی کے خلاف جھوٹا کیس کیا, جھوٹی گواہی دی, نوکر کو مارا, نوکرانی کو مارا. وہ سارے آ جائیں گے, یا اللہ ہمارا حق, اتنی نمازیں دے دو, اتنے روزے دے دو, اتنے عمرے دے دو, اتنے حج دے دو, اتنا ذکر دے دو, اتنی تلاوت دے دو. وہ مائنس ہوتے 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 وہ زیرو ہو جائے گا, ابھی حقدار باقی ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو. ساری زندگی زنا نہیں کیا اور لوگوں کے زنا سر پہ پڑ رہے, ساری زندگی شراب نہیں پی, لوگوں کی شراب سر پہ پڑ رہے, ساری زندگی جوا نہیں کھیلا, لوگوں کے جوئے سر پہ پڑ رہے. اور آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی کی عبادتیں کھو کر اور لوگوں کے گناہ سر پہ لے کر یہ جہنم میں جا کے گرے گا, یہ میری امت کا غریب ہے. تو اپنے اخلاق بھی بھائیو بہنوں ٹھیک کرو, اور یہ ایک زبان ٹھیک کر لو تو سارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھنا, پچھلے بھی ذرا نظر اٹھا کے مجھے دیکھنا. معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی کیا تھا؟ آپ نے کہا یہ, تم بھی دیکھ لو بھائی, یہ قابو میں ہے, سارا دین میرے ہاتھ میں ہے. یہ قابو میں نہیں ہے تو ہر شے ہاتھ سے جا رہی ہے, جا رہی ہے, جا رہی ہے, جا رہی ہے. لہذا سہنا سیکھو, سہنا سیکھو. گھر ٹوٹ رہے ہیں, طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے کہ سہنا نہیں سکھایا ماں باپ نے. سہ جانا, ہیرا کوئلہ ہی تو ہوتا ہے, وہ ہیرا کیسے بن جاتا ہے؟ وہ سہتے 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 جب حد کر دیتا ہے تو اللہ اسے ہیرا بنا کے ماتھے کا زیور بنا دیتا. تو سہنا سیکھو, برداشت کرنا سیکھو. اپنے بچوں کو سکھاؤ, خاص طور پر بیٹیوں کو سکھاؤ کہ ہمارا سسرال 100% ظالم معاشرہ ہے. میں بڑے درد سے بات کہہ رہا کہ چاہے وہ دیندار لوگ ہیں چاہے دنیا دار لوگ ہیں, سسرال کا ظلم ایک عجب داستان. لوگ پتہ خوری کو, ہاں پتہ خوری ظلم ہے, اور ڈاکہ ظلم ہے, قتل ظلم ہے, یہ جو ظاہری ظلم نظر آتے ہیں. ایک ظلم وہ ہے جو میں سنتا ہوں, جب کوئی آدمی دین میں شہرت کر لیتا تو پھر لوگوں اپنے مسائل, حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں, حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں. تو بچیوں کے آنسو اور ان کی ہچکیاں سن سن میرا تو کلیجہ ہی جل کے رہ گیا کہ جو سسرال میں ظلم ہو رہا ہے اسے کہاں سے تولو گے. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو ایک سراپا رحمت ہوتی ہے, وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ ایک آگ بن جاتی ہے, پتہ نہیں کیوں. تو اپنی بچیوں کو صبر سکھاؤ, یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹی بس زبان بند رکھنا, سہ جانا, آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا. آگے بڑھنے کا راستہ ہے, زبان سیلو, لب سیلو, زبان تالو سے لگا لو, اور لوگوں کے سہتے جاؤ, سہتے جاؤ. میرے رب کی عزت کی قسم, عزتیں تمہارے غلام بن کر آئیں گی. اللہ کی رضا کا تاج تمہارے سر پہ سجایا جائے گا. عزت کے سہرے اللہ کا نبی تمہارے گلے میں ڈالے, تمہارے ماتھے کو روشن کیا جائے گا. سہنا سیکھو, سہنا سیکھو. بھائی بھائی سے ٹوٹا, میاں بیوی میں لڑائی, خامند بیوی کی برداشت نہیں کرتا, بیوی خامند کی برداشت نہیں کرتا, ماں باپ اولاد کی نہیں برداشت کرتا, اولاد ماں باپ کی نہیں برداشت کرتی. سہنا سیکھو. ہمارا سارا معاشرہ ایک میرے نبی کی سنت پہ عمل کر لے, برداشت کرنا.
تو زندگی خوشحال ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حج کا سفر قبول فرمائے۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، پھر وہاں کچھ باقی باتیں یاد آئیں تو وہاں کہہ دوں گا۔ اور جب آپ حج سے واپس آ جائیں کچھ وقت تبلیغ میں ضرور لگائیں کہ یہ ایمان کو سیکھنے کی فرقہ واریت سے پاک ایک محنت ہمیں اللہ نے دی ہے، اور صدیوں کے بعد ایسا کام ملا ہے کہ جس سے لوگوں کو دین مل رہا ہے۔ اسپین میں جہاں میرا بیان تھا وہ ایک ہال تھا بہت بڑا، جس میں سارے دنیا سے علماء آتے ہیں یا کوئی سیاسی لوگ آتے ہیں، تو وہ وہاں ان کی تقریریں ہوتی ہیں۔ لہٰذا وہاں ایک سسٹم ہے کہ جو بھی اسپیکر بیان کرے گا آٹومیٹک اس کا بیان اسپینش میں ٹرانسلیٹ ہو کر پولیس کے پاس چلا جائے گا۔